ملک صاحب کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے گھر اسٹیبلش کروانے تھے. یہ کئی خدمت سینٹر ہیں, جمز بنے ہوئے ہیں, ہاسپٹلس بنے ہوئے ہیں, کتنے لوگ یہاں پہ نوکریاں کر رہے ہیں, کتنے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک بندے کو ایک منصب پہ فائز کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ کوالٹیز ڈال دیتا ہے. کہتے ہیں کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, آپ کے پیچھے کون سی عورت ہے؟ دیکھیں جی, میری والدہ بھی الحمدللہ ایک عظیم عورت ہے, میری الحمدللہ وائف بھی ایک عظیم عورت ہے. ایک بہت اہم رول ہے میرے بڑے بھائی کا میری زندگی کے اندر, اور میرے بڑے بھائی کی ہی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بھی بھائی دیے ہیں, سر شاہد محمود قریشی, جو کہ کنٹری ہیڈ ہے بحریہ ٹاؤن کے. تو سبیل بھائی نا اکثر دعا مانگتے تھے جب وہ کوئی گاڑی بدل کے آتے تھے, یا اللہ مجھے 200 لیگزز دے. اچھا اس وقت میں یہ سوچتا, چھوٹی عمر تھی, میں یہ سوچتا تھا یار بھائی جان یہ کیا دعا کر رہے ہیں. اس کے بعد مجھے کچھ عرصے بعد اس دعا کی سمجھ آئی سینس کہ یار ایسے دعا مانگنی چاہیے. اس وقت جو ہمارا گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی بننا ہے, اس لیے تاکہ لوگ یہ کہہ سکے دیکھ کے کہ ان لوگوں نے شریعت کو فالو کیا تھا تو یہ اس جگہ پہ پہنچ گئے. ہم موٹیویشن بننا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس وقت شرعی اصولوں کے مطابق کاروبار نہیں کر رہے. اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ کا یہ توکل ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کا ساتھ نہیں دیتا, مظلوم کا ساتھ دیتا ہے, تو انشاءاللہ آپ اس کے اوپر انشاءاللہ فتح حاصل کریں گے. ہم ایک ایسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس نے برج خلیفہ کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی اسسٹ کیا ہوا اور ان کی ویٹنگ کے اندر بھی اسسٹ کیا ہوا. ہم لوگوں نے بحریہ ٹاؤن کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمیں بحریہ ٹاؤن جیسے ادارے میں رہتے ہوئے رشوتوں سے بچے ہوئے ہیں. ناظرین, پاکستان کے اندر تقریباً 70,000 ڈاکٹرز جنہوں نے پرائیویٹ کالجز سے اپنی ڈگریز حاصل کی, کروڑوں روپیہ لگایا. اسی طرح پی ایچ ڈی اسکالرز اور ایم بی ایز اور بہت سارے لوگ جنہوں نے فائنلی ڈگریز حاصل کی اور نوکری کی تلاش میں در در پھر رہے ہیں. آج ایک بار پھر ڈاکٹر حنبل اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایم ڈی اے بی ایس ڈیولپرز. اور جناب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر آج میں نے آپ سے ایک بات جاننی ہے کہ پیسے کیسے کمائیں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر پڑھائی لکھائی سے پیسہ کمایا جا سکتا ہوتا تو پروفیسر جو ہیں وہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امیر نہیں ہیں, وہ بیچارے نوکری ہی کر رہے ہیں. تو کیا کون سے لوگ ہیں کہ جو بنے ہی نوکری کے لیے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جن کو کاروبار کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اس کے اندر لوگ نوکریاں بھی کر رہے ہیں, اس کے اندر لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں. ہر بندہ تو معاشرے میں لیڈر نہیں بن سکتا. اگر ایک گھر ہے اس کے اندر سارے افراد کہیں کہ جی ہم نے گھر کا رزق لانا ہے تو وہ بھی پاسبل نہیں ہے. گھر کے اندر کچھ فرد ہوتے ہیں جو رزق لے کے آتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس رزق کو آپ کے ٹیبل پہ بنا کے لے کے آتے ہیں. تو پیسہ کیسے کمایا جائے اس کے اوپر جو گہرا فلسفہ ہے وہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا. وہ یہ ہے, دیکھیں پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو نصیب کی ہم نے بات کی تھی کہ نصیب چینج ہوتا ہے دعاؤں سے. آپ دعاؤں سے رزق کما سکتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے, جس طرح ایک بچہ اگر اپنی والدہ کے پاس جائے اور بہت ضد کرے کسی چیز کی اور اس کی والدہ کے پاس اختیار ہو کہ ہاں یار یہ میں اپنے بچے کو دے دیتی ہوں, تو ایسا کیا ممکن ہے کہ والدہ سے بار بار ضد پہ والدہ نہ دیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے اس سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہے. ہماری والدہ سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں, 70 ماؤں کا تو پیار چھوڑ دیں. کیا آپ ایک ماں کا کہیں پیار ناپ سکتے ہیں؟ کوئی آج تک ایسا کوئی آلہ بنا ہے جو میجر کر لے کہ یار ایک ماں کی محبت جی اتنے ٹن ہے یا اتنے من ہے؟ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے صرف تشبیہ دی ہے کہ وہ میں محبت کرتا ہوں تم سے جس کا تم حساب نہیں لگا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے دی کہ 70 ماؤں جتنا. سب سے اہم جو چیز ہے, جو اگر ہم توکل بیس بات کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اگر آپ دنیاوی بیس پہ آتے ہیں, اسباب کے اوپر آتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ کو اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن اسباب کے اوپر آئیں تو آپ کا ایک پلان ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ میرے والد صاحب ہیں, وہ جاب کر رہے تھے. انہوں نے ساری زندگی سوچا وہی جاب کا تھا, وہ رائٹ لیفٹ ایفرٹ نہیں کرتے تھے, اور نہ جاب پیشہ بندے کے اندر اتنی ایفرٹ بھی کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. وہ صبح 8 بجے سے لے کے رات 6, 7, 8 بجے تک جب جاب کر کے آتا ہے, اس کے بعد وہ ریسٹ کرتا ہے, وہ اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہے. اس کے بعد اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ پھر آپ کوئی نئی تجارت کے بارے میں سوچ لے کے آئے. تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے جی, پڑھائی کی آپ نے بات کی, لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. پڑھائی ایک بڑی اسینشیل چیز ہے. میرے بڑے بھائی سے ایک ہمارے رشتے دار نے پوچھا کہ یار ڈاکٹر سبیل تو 1 کروڑ روپیہ لا کے ڈاکٹر بنے ہیں تو کی فائدہ ہوا؟ تو بڑے بھائی نے ان سے یہ جواب میں کہا کہ اگر آپ کے بیٹے کو وہ گرومنگ مل جائے جس طرح کا میں ہوں, اگر آپ کے بیٹا بھی اسی طرح گروم ہو جائے تو کیا آپ 1 کروڑ خرچ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کروں گا. پڑھائی ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے انفارچونیٹلی اس کو بنا لیا کہ یہ پیسے کے لیے. پڑھائی پیسے کے لیے نہیں ہے. نو ڈاؤٹ ایک جاب سیکورٹی ہوتی ہے. جس طرح میں نے ڈینٹسٹری کی تھی تو میرا ارادہ یہی تھا کہ اپنے والدین کی طرح میں سعودی عرب جا کے جاب کروں گا یا پاکستان میں کوئی اپرچونیٹی ڈھونڈ کے اپنا کلینک اسٹیبلش کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی اور پلان تھا. آئی واز مینٹلی پریپیئرڈ. اپنی یونیورسٹی کے سیکنڈ لاسٹ ایئر تک میں بڑا ویل پریپیئرڈ تھا کہ یار میں نے جاب کرنی ہے. تو اس کے اندر تو انسان کے پاس مختلف آپشنز ہیں
کہ انسان جاب کر لے, بزنس کر لے, یا اور کوئی اس کے پاس آئیڈیاز ہوں, سروسز پرووائڈ کر دے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں لنکڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے نصیب میں بہت زیادہ رزق لکھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پٹری پہ ڈال دیتا ہے جہاں پہ اس کو اللہ تعالیٰ بڑا رزق دے دے, یا اس سے کوئی زندگی کے درمیان میں ایسے سٹیپس لے لیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب عام لڑکے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہیں, بعض کا پیٹرول بھی ختم ہو جاتا ہے, روڈ کے اوپر اس کو لٹا کے پھر آگے جاتے ہیں, وہ دور بھی دیکھا. پھر آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں, آپ نے اپنے جو ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے بڑے اچھے سے کیا, اور کم وقت میں آپ نے ماشاءاللہ ترقی بھی حاصل کی. آپ جب جاب کرتے تھے تو میں نے یہ سنا ہے کہ بغاوت آپ کے اندر ہوتی ہے, تو آپ جاب کو چھوڑ کے کاروبار کی طرف آپ کا رجحان بنتا ہے. کیا آپ کے اندر بھی عنصر پایا جاتا تھا؟ تھی تھوڑی بہت ریزسٹنس, جس طرح ہوتی ہے کہ نہیں آنسریبل ہونے کا نہیں دل کرتا. اور مجھے یاد ہے کہ میں بڑا ٹائم اسکیجول, سچی بات ہے کہ تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ کے اندر ایک زمانے میں پور تھا. تو 8 بجے ہماری جاب شروع ہوتی تھی, تو اب میری اکثر جو میں پہنچتا تھا یونیورسٹی وہ 8:05 پہ, 8:10 پہ, 8:03 پہ. تو ہماری یونیورسٹی کا نظام بڑا سخت تھا کہ وہ 1 منٹ لیٹ پہ آپ کی اٹینڈنس ضائع ہو جاتی تھی اس دن کی. تو جب وہ ضائع ہوتی تھی بڑی فرسٹریشن ہوتی تھی. بلکہ ایک دفعہ میں اتنا پریشر ہوتا تھا اس چیز کا کہ میں ایک دفعہ ہلکی سی گاڑی ایکسیڈنٹ کر کے میں ٹائم پہ پہنچا, اور میں جب جا کے گیا اور انہوں نے کہا کہ اٹینڈنس نہیں لگنی, تو میں کہا میں باہر گاڑی مار کے آیا ہوں, کیوں نہیں لگنی اٹینڈنس. تو اریٹیٹ کرتی تھی چیزیں. آپ کی بات آپ پوڈکاسٹ سے پہلے بھی میرے سے ڈسکس کر رہے تھے, اس بات میں ہے کچھ حقیقت. ہر بندے کا ٹائپ ہوتا ہے. اب یہ سائیکالوجسٹ بہتر جان سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈیفینیٹلی ٹائپنگ بھی کی ہوگی ان بندوں کی, لیکن کچھ بندے ہوتے ہیں جو اس چیز کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں کہ یار میں کسی بندے کو آنسریبل ہوں, میں ہر چیز کی رپورٹنگ کروں. تو بالکل یہ عنصر تھا میرے اندر. آپ صحیح آپ نے جج کیا, صحیح پڑھا آپ نے. آپ نے نفسیات کی بات کی, اور ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بائی برتھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ 12-14 کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, کہ یا تو وہ کریٹر ہوتا ہے, کریٹیوٹی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے, جیسے وہ شاعر ہیں, ادیب ہیں, رائٹرز ہیں. اور اسی طرح جناب کوئی بزنس مین ہوتا ہے, کسی میں لیڈرشپ کی بڑی کوالٹیز ہوتی ہیں. تو وہ سارے چنندہ لوگ ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ آلریڈی چوزن ہیں. تو اب ایک بندہ لیڈرشپ اس کے اندر ہے, وہ نوکری نہیں کر سکتا, وہ بغاوت کرے گا. تو اگر اس کے اندر عنصر ہے ہی نہیں کاروبار کا, تو وہ کیسے کاروباری بنے گا؟ دیکھیں جی وہی بات ہے, پھر وہ نہیں کاروباری بنے گا. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ سائیکالوجسٹ نے ڈیفائن کر لیا 14 قسم کی کیٹیگریز. اللہ عالم ایکچوئل میں کتنی کیٹیگریز ہوں, 114 ہوں یا 1,14,000 ہوں. تو یہ تو سارا اللہ تعالیٰ اتنی بڑا ایک نظام چلا رہا ہے, اور اس نظام کے اندر چلتے چلتے ہم کئی دفعہ چیزیں دیکھتے ہیں. چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ آپ کوئی چیز جب اگر ہم کاروبار کریں, ہم ایک چیز بیچ رہے ہوتے ہیں ڈیو ٹو سم ریزن, کوئی امپورٹنٹ ریزن نہیں, وہ ہم کہتے ہیں یار یہ ابھی نہ بیچو. 2 مہینے بعد یا 2 دن بعد یا 4 دن بعد ایک بندہ آتا ہے, تو جب وہ چیز لیتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ اس لیے ہم نہیں بیچ سکے تھے, یہ ہماری نہیں بک رہی تھی کیونکہ یہ اس بندے کے نصیب میں لکھی ہوئی. اسی طرح ایک اتنا بڑا نظام ہے. مثال کے طور پہ ملک ریاض صاحب کے بارے میں دنیا بڑی بات کرتی ہے. ملک ریاض صاحب بہت زیادہ ایجوکیٹڈ بندے نہیں ہیں. اب ایک بہت زیادہ ایجوکیٹڈ بندہ نہ ہو اور وہ کھربوں روپے کا بزنس کر رہا ہو, یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگوں نے بلکہ یہ بھی سنا ہوا ہے ملک ریاض صاحب کے کلوز ساتھیوں سے کہ ملک صاحب کے پاس ایک حساب کی شیٹ آتی ہے جس میں اربوں کا حساب ہوتا ہے, تو ملک صاحب بغیر کیلکولیٹر کے سرکل کر دیتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ مجھے کوئی چیز خراب نظر آ رہی ہے. تو وہ جب چیک کیا جاتا ہے تو واقعی اس میں کوئی حساب کتاب میں اونچ نیچ ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ اسکل ادا کر دی ملک صاحب کو. ملک صاحب کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے گھر اسٹیبلش کروانے تھے. یہ کئی خدمت سینٹر ہیں, جمز بنے ہوئے ہیں, ہاسپٹلس بنے ہوئے ہیں, کتنے لوگ یہاں پہ نوکریاں کر رہے ہیں, کتنے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک بندے کو ایک منصب پہ فائز کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ کوالٹیز ڈال دیتا ہے. صحیح. یہ لیڈرشپ والی کوالٹیز بائی برتھ بھی بندہ لے کے پیدا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر اسٹیبلش بھی کر دیتا ہے. انسان کے اندر کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں انسان کے اندر لیڈرشپ میں. مثال کے طور پہ 4 سال پہلے میرے اندر کچھ کوالٹیز نہیں تھی, آج وہ ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے نظام چلانا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. صحیح صحیح. تو دیٹس ہاؤ آئی وڈ سی. ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو کاروبار ہے نا بہادر لوگ کرتے ہیں, مطلب کہ ایک ڈرپوک خوفزدہ آدمی جو ہے وہ نوکری کر سکتا ہے, اس کا ذہن بنا ہوتا ہے بھائی بوس نے مجھے آج آگے ڈانٹ رہے ہیں, میں نے ڈانٹ سننی ہے, میں نے اس کے بعد کاروبار کام کرنا ہے اپنا. مگر کاروباری لوگ جو ہیں وہ ڈیسیژن لیتے ہیں, وہ خوف کا بت توڑتے ہیں. تو کیا یہ بات سچ؟ دیکھیں جی ہر بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کو لمیٹڈ وسائل دیے ہوتے ہیں ہر بندے کو, اور ہر بندے کی ایک رسک ٹیکنگ ایبلٹی ہوتی ہے. اب ایک بندہ ہے وہ رسک لے سکتا ہے 100 روپے کا, ایک بندہ رسک لے سکتا ہے 1000 روپے کا. ڈیفینیٹلی اس میں فرق ہے. جو بندہ 1000 روپے کا لے سکتا ہے اس کے پاس ہو سکتا ہے پیچھے 10,000 روپے کا بیک اپ ہو. جو بندہ 100 روپے کا رسک لے رہا ہو سکتا ہے اس کے پاس بھی 10,000 روپے کا بیک اپ ہو. دل کا فرق ہوتا ہے.
میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈرپوک, میں یہ کہوں گا دیکھیں ایک کاروبار کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایک الگ زون میں چل کے بزنس کرنا ہوتا ہے. آپ کو ایسے اسٹیپس لینے پڑ رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک عام بندہ نہیں لے سکتا. مثال کے طور پہ میرے والد صاحب جب سعودی عرب سے نئے آئے تو اس وقت ہم ایک ٹاؤن کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے کچھ پلاٹس وغیرہ بیچتے تھے, تو والد صاحب سنتے تھے سبیل بھائی کو, یار یہ 200 پلاٹ میرے ڈن کر دیں. تو والد صاحب اچانک پریشان ہوتے تھے کہ یار سبیل تم نے اچانک 200 پلاٹ لے لیے, کیا کر رہے ہو. وہ ہم بھی اس وقت رسک لے رہے ہوتے تھے کہ 200 پلاٹ ہے, پارشل ڈاؤن پیمنٹ ہے, ہمیں یہ کانفیڈنس ہوتا تھا انشاءاللہ ہم مہینے 1.5 مہینے کے اندر اس کو سیل آؤٹ کر دیں گے. تو جب ہمیں کانفیڈنس ہوتا تھا تو ہم یہ لے لیتے تھے. اب میرے والد صاحب جاب پیشہ بندے, انہوں نے زندگی میں کبھی پلاٹ نہیں ٹریڈ کیا, ان کے لیے بہت بڑی بات تھی. تو ڈیفینیٹلی ایک بندہ جو بزنس کر رہا ہوتا ہے اس کو ہر روز زندگی کے اندر مختلف چیلنجز فیس کرنے پڑے ہوتے ہیں, مختلف اس کو رسک لینے پڑے ہوتے ہیں. جاب میں اوور آل پیس آف مائنڈ بہت ہے. وہ جو بزنس کر رہا ہوتا ہے اس کو پیس آف مائنڈ زیرو ہے. وہ رات کو 12-1 بجے بھی انکانشیسلی اس کے ذہن میں وہی چل رہا ہے کہ یار وہ جو میں نے صبح معاملہ کیا ہے اس کو کل صبح کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو دیر از اے ہیوج ڈفرینس, دونوں کے بڑے پروز اینڈ کونز ہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, جو بندے جاب کر رہے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں 50 بندوں کو, 100 بندوں کو, 200 بندوں کو, ان کا ایک اسٹیبل انکم آ رہی ہے. جو بندہ بزنس کر رہا ہے اس بندے کو اسٹیبل انکم نہیں آ رہی ہے, اس کو کسی مہینے نقصان ہو سکتا ہے, کسی مہینے منافع ہو سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک رسک ٹیکنگ کیپیبلٹی ہوتی ہے بزنس مین کے اندر, جس کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں گین اور لوز زیادہ کر رہا ہوتا ہے جاب والے بندے سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کم وقت میں ماشاءاللہ بہت کامیابی حاصل کی, ایک نام پیدا کیا, مارکیٹ میں آپ کو لوگ پہچانتے ہیں, جانتے ہیں. تو آپ اللہ کے فضل کے بعد آپ کس کو کریڈٹ دیتے ہیں؟ کوئی ایسا رول ماڈل ہے آپ کا جس کو آپ سمجھتے ہیں یار اس بندے سے میں نے بڑا کچھ سیکھا, اس بندے نے مجھے سپورٹ بھی کیا, وہ کون ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد, رحمت کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر ان کے کاروباری اصولوں کو اور ان کی دین اور دنیا کے اصولوں کو فالو کرنے کے بعد, والدین کے دعاؤں کے بعد, ایک بہت اہم رول ہے میرے بڑے بھائی کا میری زندگی کے اندر. اور میرے بڑے بھائی کی ہی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بھی بھائی دیے ہیں, سر شاہد محمود قریشی, جو کہ کنٹری ہیڈ ہے بحریہ ٹاؤن کے. جب ہم لوگوں نے یہاں پہ بحریہ میں بزنس شروع کیا تھا تو پہلا پروجیکٹ جب ہم نے لانچ کیا تو یہ پہلے پروجیکٹ کی اس کے ارتھ بریکنگ سیریمنی پہ آئے, ہماری زندگی کی پہلی ملاقات تھی ان سے. تو انہوں نے ادھر 10-15 منٹ گزارے اور ہمیں کہا کہ یار کوئی تمہیں مسئلہ ہو تو تم نے ہمیں بتانا ہے, اور یہاں پہ اچھا کام کرو, ٹائم سے ڈیلیور کرو, اور انشاءاللہ ہماری طرف سے پوری سپورٹ ہے. تو ودن 6-7 منتھس ہماری ملٹیپل ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئیں. ہم کوئی ایشو بتاتے تھے, ہمارا ایشو ریزالو ہوتا تھا, اور میں نے بہت سیکھا ان سے. جو سب سے بڑی کچھ زندگی کی باتیں سیکھی ہیں وہ یہ سیکھی ہیں کہ اب بی اویلیبل فار دا پیپل ہو آر ان کانٹیکٹ ود یو. مثال کے طور پہ اگر میری 50 بندوں کی ٹیم ہے, وہ مجھے کال کرتی میں اویلیبل نہیں ہوں, ان کی بڑی ڈی موٹیویشن ہوتی ہے اس چیز سے. تو سر کے بارے میں, سر کا ہم نے ایک نک نیم بھی رکھا ہوا ہے, ہی از دا مین ہو نیور سلیپس. اور یہ حقیقت ہے کہ صبح 4-5 بجے تک ان کے گھر پہ بھائیوں کی محفل لگی ہوتی ہے, بیٹھے ہوتے ہیں. تو فجر کے وقت عموماً فجر کے وقت نکلتے ہیں, تو وہ بھی فجر کے بعد نا کوئی 2 گھنٹے وہ ایسے ٹرکی ٹائم پہ سوتے ہیں کہ جو بندہ صبح فجر کے بعد سے لے کے صبح 8 بجے تک کوئی دنیا کا بندہ آپس میں رابطہ نہیں کرتا. ان کا یہ ٹائم ہے وہ سونے کا. اچھا. اور 9 بجے وہ دوبارہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو زندگی میں کبھی ان کو کال کی ہے تو یہ انہوں نے فوراً فون اٹھایا ہے اور وہ رسپونڈ کرتے ہیں, بلکہ وہ بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ میرے پاس, جو بھی مسئلہ ہے وہ ڈسکس کر لو. تو ان سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے, اور ہی از اے ویری گڈ رول ماڈل جن کو وی لک اپ ٹو, اور انشاءاللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی ہمیشہ حفاظت کرے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہوگی, کیونکہ اپنے محسنوں کو بندہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے, جن سے سیکھا ہوتا ہے, جن کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. یہ تو ہوگی مردوں کی بات. کہتے ہیں کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, آپ کے پیچھے کون سی عورت ہے؟ دیکھیں جی, میری والدہ بھی الحمدللہ ایک عظیم عورت ہے, میری الحمدللہ وائف بھی ایک عظیم عورت ہے, میری بہن بھی ایک بہت عظیم و عالیشان عورت ہے. تو والدہ سے بھی بڑا کچھ سیکھا ہے. میری والدہ نے, بڑے کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے, میری والدہ نے بھی بڑی محنت کی ہے, جاب کی انہوں نے, اور انہوں نے ہمارے گھر کے اندر کمانے والا صرف میرے والد صاحب نہیں بلکہ میری والدہ بھی تھی. اچھا. اور میری والدہ نے اور والد صاحب نے آخری جو ان کے سعودی عرب میں 4 سال گزرے ہیں 2013 سے 17 تک, خاص طور پہ اس ٹائم پہ میری یونیورسٹی بھی چل رہی تھی, تو اس ٹائم کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی کا جو ایک ہوتا ہے نا میراتھن کے, ایک بندہ ایکسٹریم اپنا پوری جان لگاتا ہے اور آؤٹ آف دا وے بندہ کام کرتا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ ہم کچھ بنا لیں. تو آخری 4 سالوں میں انہوں نے الحمدللہ, ہم بحریہ میں جس گھر میں رہتے ہیں, انہوں نے وہ گھر بہت محنت کر کے بنایا,
اور سمجھے وہ گھر کمپلیٹ ہوا تو بڑے بھائی کی شادی ہو گئی اور پھر وہ والدین کو بھی ہم لوگوں نے ادھر بلا لیا. تو میرے والدہ سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے, اور بے شک اس بات میں حقیقت ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو الحمدللہ میری والدہ نے بھی میری بڑی اچھی ٹریننگ کی ہے, اور میری وائف ہے اس نے بھی بڑا کوآپریٹ کیا ہے. بڑا ٹائم ہم لوگ لیٹ جاتے ہیں گھر پہ, تو گھر کی عورت ہی ہوتی ہے جو کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے اس چیز کے اوپر, کیونکہ عورت کا تو اپنے مرد کے علاوہ نہیں ہوتا کوئی, مطلب وہی اس کا گھر ہے اصل میں. تو الحمدللہ اس بات میں ہے حقیقت, اور الحمدللہ زندگی میں جتنی عورتیں انہوں نے بڑا الحمدللہ سپورٹیو رول پلے کیا ہے. ماشاء اللہ. اچھا کہتے ہیں کہ آپ بڑی ینگ ایج میں آپ کے پاس پیسہ بھی اتنا سارا آ گیا, دیکھ رہے ہیں کامیابی دیکھ رہے ہیں, فیم دیکھ رہے ہیں, لوگ آپ کو چاہتے بھی ہیں, فین فالوئنگ بھی ہے, لوگ آپ کو فالو بھی کرتے ہیں. اتنا کچھ ایک دم سے آ جائے تو کہتے ہیں بندے میں تھوڑی فرونیت بھی آ جاتی ہے, ایٹیٹیوڈ بھی آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں چھوٹے موٹے بندے نہ تو گل بھی نہیں کرتا. آپ نے اس کو کیسے کنٹرول کیا, کہ آپ کے اندر کچھ چینجنگ آئی؟ دیکھیں الحمدللہ عاجزی کے ساتھ چل رہے تھے ڈے ون سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے. اللہ تعالیٰ اگر ہم کوئی غلطی کرتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ لے کے آئے اور ہمیں معاف فرمائے. ہمارے اندر کوئی مزاجوں کے اندر بھی کوئی اتنا خاص چینجنگ نہیں آئی, اور لائف اسٹائل کے اندر بھی کوئی چینجنگ نہیں آئی. میں جس گھر میں رہتا تھا 2016-17 میں, اسی گھر میں ہوں آج تک الحمدللہ. 2024 آ گیا, بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے. ہمارا وہی گھر ہے, وہی محلہ ہے, وہی دوست ہیں, دوست نہیں بدلے بلکہ آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے ہیں. اوبیسلی بزی ہوتی ہے لائف, لیکن جو میری یونیورسٹی کے 2-3 دوست ہیں وہی میرے دوست ہیں, اور یا پھر بچپن میں سعودی عرب کے جو دوست ہیں وہی دوست ہیں. تو نہ دوستیاں بدلی ہیں, نہ گھر بدلا ہے, نہ ہماری کوئی کاروبار کی لوکیشن چینج ہوئی ہے. جن ساتھیوں کے ساتھ ہم بزنس کر رہے تھے 2017-18 میں الحمدللہ وہ بھی آج ساتھ ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے. الحمدللہ ہم لوگوں نے کبھی کسی بندے کو نہیں چھوڑا. تھرو آؤٹ جس وقت سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے آج تک, ہمارے جو شروع دن کے ساتھی تھے الحمدللہ وہ آج تک ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے اوپر وہ کہاوت بھی ہے کہ اگر ایک بندہ وفاداری دیکھنی ہے بندے کی, تو وہ دیکھو کہ اس کے دوست کتنے پرانے ہیں, اور اس کے ساتھ جو کام کرتے ہیں, اس کی جو خدمت کرتے ہیں وہ لوگ کتنے پرانے ہیں. تو الحمدللہ یہ دونوں چیزیں جب سے ہم نے بزنس شروع کیا ہوا ہے, ہمارے الحمدللہ دوست بھی وہی ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ہماری ٹیم ہے جو ہمیں اسسٹ کرتی ہے وہ بھی وہی ہے. اچھا کہتے ہیں کہ جی پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں, یعنی کہ گول سیٹ کرنا یا کوئی پلان بنانا, میں اے کراں گا. بھلے اس ٹائم آپ کی بات کوئی دوست بھی سنے تو ہنس پڑے, نہیں وڈیاں گلاں. آپ نے کیا کوئی گول سیٹ کیا تھا, کوئی پلان بنایا تھا میں نے یہاں پہنچنا ہے, اور اس کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں جی 2 باتیں میں یہاں پہ بتاؤں گا. آپ کے سوال کا پہلا حصہ گول کے حساب سے انسان کے گول لمٹ لیس ہونے چاہیے. میں نے تقریباً 14 سال کی عمر میں اپنے بڑے بھائی کو یہ دعا کرتے دیکھا کہ یا اللہ مجھے 200 لیگزز دے. ہمارے مسجد کے ایک امام تھے سعودی عرب میں, شارع النہدہ کے اوپر ہمارا گھر تھا. تو ربوہ کے اندر ہمارے مسجد کے ایک امام تھے, وہ کبھی لیگزس کی سیڈان میں آتے تھے, کبھی لیگزس کی جیپ میں آتے تھے, کبھی لیگزس کی اسپورٹس کار میں آتے تھے. اور اس کے علاوہ عید والے دن مسجد کے باہر ایک بہت بڑا خیمہ, ادھر سعودی عرب میں بڑا خیمہ سسٹم ہوتا ہے, مسجد کے باہر ایک بہت بڑا خیمہ تھا, مطلب آپ سمجھ لیں 500-600 بندہ اکوموڈیٹ کر سکتا تھا. تو اس خیمے کے اندر وہ فجر کے بعد صبح اعلان کرتے تھے کہ ساروں نے ناشتہ میرے ساتھ کرنا ہے, پورے محلے کی مسجد میں جتنے بھی لوگ آئے ہوتے تھے. تو اس خیمے میں جب ہم انٹر ہوتے تھے تو انہوں نے ایک پہاڑی بنائی ہوتی تھی بچوں کے تحفوں کے لیے, اور بڑی پریمیم, کوئی وہ ہلکے تحفے نہیں, اچھے تحفے. اور اس ہر تحفے کے بیگ کے اندر کچھ پیسے, 5 ریال, 10 ریال, 50 ریال, اس طرح. اور ریاض شہر کا جو سب سے ٹاپ کا ریسٹورینٹ اس زمانے میں ہوتا تھا النفورہ ریسٹورینٹ, ادھر کی کیٹرنگ کروائی ہوتی تھی انہوں نے. تو یہ وی یوز ٹو لک اپ ٹو ہیم. اچھا خیر, سبیل بھائی ان امام صاحب سے بڑا انسپائرڈ تھے, تو سبیل بھائی نا اکثر دعا مانگتے تھے جب وہ کوئی گاڑی بدل کے آتے تھے, یا اللہ مجھے 200 لیگزز دے. اچھا اس وقت میں یہ سوچتا, چھوٹی عمر تھی, میں یہ سوچتا تھا یار بھائی جان یہ کیا دعا کر رہے ہیں. اس کے بعد مجھے کچھ عرصے بعد اس دعا کی سمجھ آئی, سینس, کہ یار ایسے دعا مانگنی چاہیے کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے کسی چیز کو, اگر آپ کی 200 گاڑی آپ کو چاہیے, آپ مانگو دعا. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے, جو رب پوری دنیا کو رزق فراہم کر رہا ہے, اس رب کے لیے جس نے اس دنیا میں کوئی لاکھوں کی تعداد میں لیگزیں لوگوں کو دی ہوئی ہیں, وہ اگر آپ کو 200 لیگز دے دے گا اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی. تو آپ مانگو اپنے رب سے. پہلا حصہ اس جواب کا یہ ہے. دوسرا گولز, سچی بات ہے کہ جب ہم لوگوں نے کاروبار شروع کیا تھا تو اس وقت گول صرف یہ تھا, بالکل تھا گول, شارٹ ٹرم گول یہ تھا کہ ہم نے اپنے گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے. ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی
5-6-7 साल की जुदाई आई थी बीच में। सुबैल भाई का जब यूनिवर्सिटी शुरू हुई तो सऊदी अरब में एक लॉ आया कि 21 साल की उम्र के बाद स्टूडेंट अपने वालिद के इकामे पे नहीं रह सकता। ओके। तो सुबैल भाई की टफ लक ये हुई कि 21 साल की उम्र में उनका सऊदी अरब से कनेक्शन टूट गया। अच्छा। अब 21 साल की उम्र में उनकी यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, तो मतलब 26-27 साल की, ये 5 साल जो एक इंसान की ज़िंदगी के सबसे पीक साल ये होते हैं, अपने माँ बाप के साथ बंदा घूमे फिरे, सऊदी अरब में ख़ास तौर पे रह रहे हो। तो भाईजान की मुलाकात होती थी हमसे पाकिस्तान में, जब वालदा और हम लोग 2 महीने की छुट्टियों पे आते थे। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो रूल जब भाईजान के लिए चेंज हुआ 2 महीने बाद ही वो रिवाइज होकर 26 साल के ऊपर, मैं 5 साल जाता रहा उधर। एक जो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला इस चीज़ को हमेशा हमारे अंदर रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर फैमिली की बड़ी मोहब्बत है सारों के अंदर, भाईजान के अंदर, मेरे छोटे भाई में, मेरे वालिद साहब में, मेरी वालदा में। वी आर वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड पीपल कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भाईजान के 3 बच्चे, मेरे 3 बच्चे हैं, छोटे भाई की शादी होने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने अलग घर में जाना है। अल्लाह ताला हमें हमेशा साथ एक ही घर में रखे। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को सेहत, हयाती वाली, नेकी वाली, ईमान वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो इनिशियली हमारा टारगेट ये था कि हम लोग सारे साथ रहें, और इस घर का रिज़्क कमाने वाला एक जो बंदा जिसमें हम रिलाई कर रहे थे वो ये था कि एक घर का हमें किराया आता था और एक कि सुबैल भाई बिज़नेस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए मैंने सुबैल भाई को, उसके बाद आहिस्ता 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 फिर टारगेट्स चेंज होते हैं। बंदे की जब नीड्स पूरा होना शुरू होती हैं फिर बंदा नेसेसिटीज़, लग्जरीज़ की तरफ मूव करता है। तो 2-3 जगहों पे हम ज़िंदगी में फंसे। एक जगह पे हम फंसे तो उधर से हमारी रिक्वायरमेंट ये बनी या गोल ये बना कि यार इस मसले से निकलना है बाहर। उस मसले से बाहर निकलने के लिए हम लोगों को हाई राइज शुरू की हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह उस हाई राइज के अंदर हम उस मसले से निकल आए। सही। जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर से स्टेबिलिटी दी तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोल ये है कि हम लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनना है। और इसलिए नहीं बनना कि मुझे फलानी चीज़ चाहिए, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से 2010 में भी मेरी ज़िंदगी की जो लग्जरी रिक्वायरमेंट्स थी वो मेरी पूरी हुई थी। मैंने 4600 सीसी गाड़ी के ऊपर 11 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है कि हमें शुरू दिन से, बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने, अल्लाह ताला का करम था, मेरे वालिदैन ने हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की। अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ी, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह थी हमारे पास। अगर हम लग्जरीज़ की बात करें तो लग्जरीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। एक स्टेज आती है कि आपके गोल्स आपकी लग्जरी से बड़े हो जाते हैं। आप कोई आपका एक समझ लें आपके जो गोल्स होते हैं उसको वैल्यू ऐड कर देते हैं आप उसके अंदर, जो मुआशरे के अंदर एक कोई वैल्यू ऐड करे। सही। इस वक्त जो हमारा गोल है वो ये है कि हमने दुनिया की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनना है, इसलिए ताकि लोग ये कह सके देख के कि इन लोगों ने शरीयत को फॉलो किया था तो ये इस जगह पे पहुंच गए। हम मोटिवेशन बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो लोग इस वक्त शरीय असूलों के मुताबिक कारोबार नहीं कर रहे, कि उनको मोटिवेशन मिले कि यार इन्होंने फॉलो किया है। मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट के अंदर आपने मेरे से एक सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब कितनी मुश्किल पेश आती है शरीयत को फॉलो, तो मैंने आपको ब्लंटली जवाब दिया 0%। हमें कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि हमारे लिए आसान हो गया है। शरीय असूल हमारे बिजनेस को आसान कर रहे हैं, हम कहीं फंसते ही नहीं हैं उसकी वजह से। इंशाल्लाह हम लोगों ने वो कंपनी बनना है जो दुनिया के अंदर दीगर जो टॉप रैंकिंग कंपनीज हैं, इमार है, नखील है और कंपनीज हैं, इनको कम्पीट करे, ट्रम्प कंपनी को कम्पीट करे। और हम लोग इस वजह से जाएं कि यार इन लोगों ने शरीयत के असूलों को फॉलो किया था तो अल्लाह ताला ने देखो इनको कहाँ पहुँचा। बहुत खूबसूरत सर। डॉक्टर साहब मैं इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहूँगा। उससे पहले एक सवाल है कि अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत सारी खासियतें, स्किल्स दी होती हैं, उसको नहीं पता होता उसके अंदर क्या टैलेंट है, वो बस बेचारा भेड़ चाल में लगा होता है 9 to 5 वाला। तो कैसे वो पहचाने कि उसके अंदर क्या है? सबसे पहले तो ये अपना टैलेंट कैसे पहचाने, फिर उसको पॉलिश कैसे करे, ये दोनों चीज़ें बताएं। देखें जी, बच्चों के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि बच्चा अपनी जो क्रिएटिविटी की स्किल्स है वो बचपन में उसको नज़र आती हैं। आप उससे कलरिंग करवा रहे हैं, आप उससे लिखवाई करवा रहे हैं, आप उसकी लेट्स सपोज कुछ बच्चे होते हैं बड़े जीनियस, आप अक्सर पूरे ख़ानदान कह रहे हैं यार बच्चा बड़ा अक्लमंद है, क्यों कह रहे होते हैं? उसकी कुछ बातें होती है। फिर स्पोर्ट्स के अंदर एक बच्चा बड़ा निखरता है, फिर कम्युनिकेशन के अंदर बच्चा बड़ा निखरता है। तो स्किल्स तो मेरा ख्याल है सच्ची बात है, क्योंकि मैंने ख़ुद अपनी कोई स्किल्स कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सका क्या मेरे अंदर क्या स्किल है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे अंदर अगर कोई ख़ुद की सेल्फ असेसमेंट करें तो स्किल ये है कि कोई टारगेट मिलता है तो अल्लाह के फजल करम से एक स्ट्रेटजी बना के उसको अचीव करते हैं। मैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए सारी ज़िंदगी इस तरह पढ़ा कि मैं किताब नहीं पढ़ता था, मैं तैयारी करने, अगर महीना पहले एग्ज़ाम से मैं तैयारी करने बैठा हूँ तो मैं पहले सिलेबस लिखता था। अच्छा। मैं सिलेबस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता था।
جب سلیبس اچھی طرح سمجھ آ جاتی تو پھر میں ایک ایک ٹاپک کر کے پڑھنا شروع کرتا تھا, اور آخری دن ایگزام سے پچھلے دن میں سلیبس پڑھ رہا ہوتا تھا بار بار. اچھا, سلیبس پڑھنے سے بندے کو یاد آتا ہے اچھا یار یہ ٹاپک مجھے یہ گرپ ہے, جس ٹاپک پہ لگتا تھا سلیبس پڑھتے ہوئے گرپ نہیں ہے وہ پڑھ. اسٹریٹجی ہونی چاہیے آپ کی. اسکلز تو میرا خیال ہے کہ بندے کو کہیں نہ کہیں سمجھ آ جاتی ہے 15-20 سال کی عمر میں کہ یار میں اسپورٹس میں اچھا ہوں, یا میں ایسے میں اچھا ہوں, یا میں کمیونیکیشن میں اچھا ہوں, کس چیز میں اچھا ہوں. تو آپ کے ارد گرد والے خاص طور پہ بتاتے ہیں, میرا خیال ہے فیڈ بیک لینا چاہیے. ٹھیک, اپنے ارد گرد والے لوگوں سے فیڈ بیک لینا چاہیے, یار تمہیں کیا لگتا ہے میں کس چیز میں اچھا ہوں. اکثر ایک بندہ کمیونیکیشن میں بہت اچھا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں اچھا ہوں, اس کے ساتھ والے بتاتے ہیں کہ یار تمہارے اندر کمیونیکیشن کی اسکلز بہت اچھی ہیں. تو یہی ہے, ایک اگر آپ کو پتہ چل جائے تو. نہیں, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب. وہ کہتے تھے کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب. ارشد ندیم نے ثابت کیا بھائی جان کھیل کود کے بھی آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں. بالکل ایسی کوئی ارب پتی بن سکتے ہیں. لیکن دیکھیں ارشد ندیم تو جی ایک سمجھ لیں کہ ایک لاکھوں میں ایک کیس ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اور بہت لوگ اس کے اسپورٹس کی فیلڈ کے اندر آگے نکلیں. کرکٹ جو ایک فیلڈ ہے ہمارے ملک کے اندر, اٹ از آلسو ویری پیئنگ فیلڈ. اب کرکٹر کتنا اچھا ہے, یہ بیسیکلی ایک رسکی کال ہے. ایک بندہ بہت اچھا ہے کرکٹ کے اندر, انفارچونیٹلی جس طرح ہمارے ملک کے معاملات ہیں, اگر اس کی نہیں اچھی پی آر, اگر نہیں اس کا ایک ایسا لنک کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کی انٹرنیشنل ٹیم کے اندر نہیں آ سکتا, تو وہ بیچارہ کہیں نہ کہیں اپنے 10-15-20 سال کرکٹ کے اندر سیکریفائس کر کے کہاں اینڈ اپ کرے گا, یو نیور نو. ایسے بڑے لوگ ہیں آپ کے معاشرے میں جو بڑی اچھی کرکٹ کھیلتے تھے اور وہ کرکٹ میں اینڈ اپ نہیں ہو سکے. میرا خیال ہے کہ ارشد ندیم از آلسو ون آف دیم. میرا خیال ہے اس کا کوئی کرکٹ کا بیک گراؤنڈ ہے. تو بڑے لوگ ہیں جو کرکٹ میں آئے لیکن وہ کرکٹ میں آگے نہیں جا سکے, تو وہ دے ہیڈ ٹو گو سم ویئر ایلس. تو اس میں بھی کسی اور نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ بھائی تم یہ کیوں نہیں کرتے. بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے فرینڈز آپ کو بتا دیں تمہارے اندر یہ اسکلز ہیں. دیکھیں انسان خود نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتا. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ بدتمیز ہے تو اس کو اس کے ارد گرد والے بتائیں گے کہ یار تم بدتمیز ہے, وہ خود نہیں جج کرے گا. وہ انسان کی ایک بری عادت ہے, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گا. اکثر انسانوں میں کانفلکٹ ہوتا ہے. کانفلکٹ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ دونوں پارٹی سمجھتی ہے میں صحیح ہوں, دونوں پارٹیز یہ نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ یار یہ صحیح ہے, یا تو ہر انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے. اللہ نہ کرے اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو دونوں پارٹیز اس لیے لڑی ہوتی ہیں, وہ دونوں کہتی ہیں کہ یار تو نے غلطی کی ہے, اور دوسری پارٹی کہتی ہے تو نے غلطی کی. تو یہ پھر اس کیس میں کیا ہوتا ہے, پھر ایک تھرڈ پارٹی بلائی جاتی ہے. تو آپ کی اسکلز کے بارے میں, آپ کی زندگی کی اچھی پوائنٹس کے بارے میں, بری پوائنٹس کے بارے میں, گڈ فیڈ بیک, بیڈ فیڈ بیک, ریویو, یہ آپ کو تھرڈ پرسن دیتا ہے, یہ آپ خود نہیں دے سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا کی جو ہم اس چیز کا خلاصہ نکال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کیا کریں لوگوں کے ساتھ, آپ لوگوں سے رائے لیا کریں, اور لوگوں کی رائے کو بہت زیادہ ترجیح بھی نہ دیا کریں. اب یہ اس سے یہ نہ سبق لوگ حاصل کریں کہ ہر چیز لوگوں سے پوچھ رہے ہو. آپ نے بس ایک لمیٹڈ لوگوں سے رائے لینی ہے, اور پھر اس رائے کو اپنی رائے کے ساتھ کمپیوٹ کر کے تو آپ انشاءاللہ فیصلہ کریں. ڈاکٹر صاحب اب ہم مین مدعے پہ آتے ہیں جناب. آپ نے لاہور کے اندر خاص طور پہ ایک ایسا ٹرینڈ چلایا ہائیسٹ ٹالسٹ بلڈنگس کا, اپارٹمنٹس کا, ایک کے بعد ایک آپ نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا. پہلا بھی کامیاب ہوا پرل ون, اس کے بعد پھر مال بنا, پھر آپ کا یہ پرل ون کوڈ یارڈ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. آپ نے سب سے پہلے تو یہ سوچ کدھر سے آئی؟ دوسری بات ہے کہ آپ کتنی مشکل آئی آپ کو, کیونکہ نارملی لوگ کہتے ہیں یار پلاٹ ہونا چاہیے, اپنا گھر بھی اپنا ہوئے, چھت بھی اپنی ہے, وہ اتنے جڑا ہوئے وہ بھی اپنا ہو. اپارٹمنٹس کی طرف پاکستان میں کم رجحان تھا. دونوں چیزیں مجھے بتائیں کہ کس طرح سوچ کیسے ہے. دیکھیں جی, سوچ اس طرح ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ بڑی بری طریقے سے پھنس گئے تھے. ایک بندے نے ہمارے ساتھ اسکیم کر دیا تھا. اچھا. تو جب وہ اسکیم ہوا تو یہ بھائی جان نے اکثر اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی لاہور شہر کے اندر بندہ نہیں چھوڑا, کوئی فوجی نہیں چھوڑا, کوئی وکیل نہیں چھوڑا, کوئی جج نہیں چھوڑا, کوئی سیاستدان نہیں چھوڑا, کوئی انفلوئنشل بندہ نہیں چھوڑا جس کے پاس ہم نہ گئے ہوں. حتیٰ کہ ہم لوگ اسلام آباد والے ٹاپ آفس میں بھی گئے ڈسکشن کرنے, ہمیں کسی بندے نے ہیلپ آؤٹ کیا. ہم لوگوں نے ایک دن, میں سبیل بھائی اور محسن بھائی میرے خالو ہیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے, تو ہم لوگوں نے کہا یار ہم مسجد میں نماز شروع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا, توکل پہ چلتے ہیں. ٹھیک. ہم لوگوں نے وہ نمازیں شروع کی, اور اللہ جانتا ہے کہ ہمارا 30 دن یا 35 دن 40 دن میں ہماری چیزیں اسموتھ ہونا شروع ہو گئی. ہم لوگ اس دلدل سے نکلا جس کے 2 سال رمضانوں میں کوئی دعا نہیں کی اس کے علاوہ کہ اللہ ہمیں اس مسئلے سے نکال دے. جب ہم نکلے تو ہمارا ایک کزن ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت دے, وہ ہائی رائز بنا رہا تھا. ہم لوگوں نے اسے ہائی رائز بلڈنگس پرچیز کرنا شروع کر دی کہ تم بناؤ. ہم نے پرچیز کر لیں, اب اس میں 20 یونٹس ہیں, ہم خود بیچ لیں گے. تو وہ ہمارا کزن تھا, ہمارا ٹرسٹ فیکٹر اس کا اچھا تھا, تو اس کو ہم پیمنٹس کرتے رہتے تھے. انسٹالمنٹس ہم بلک میں بنا لیتے تھے, لوگ آگے ہمیں انڈیویجول دے رہے ہوتے تھے. تو ہم لوگوں نے اس طرح 5-6 بلڈنگس بیچی. اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے ہائی رائز پروجیکٹس لانچ کیے. ملٹیپل پروجیکٹس کرنے کے بعد
پرل ون ٹاور کا آئیڈیا ہمارے ذہن میں اس طرح آیا کہ ہم ایک ایسی بلڈنگ بنائیں جس میں بحریہ ٹاؤن کے اندر ہر بلڈنگ کے اندر کوئی وہ اسٹینڈرڈ امینٹیز تھی. کیا ایک لفٹ ہے اور اگر کوئی بڑا اچھا ڈیولپر ہے تو بلڈنگ کی صفائی ہو جائے کرے گی. تیسری کوئی آپشن نہیں تھی. ہم لوگوں نے بلڈنگ اسٹیبلش کی. ہم لوگوں نے اس میں بحریہ میں پہلی دفعہ 24 گھنٹے روم سروس دی, بحریہ میں پہلی دفعہ 24 گھنٹے گروسری ڈلیوری سروس دی, بحریہ میں پہلی دفعہ 24 گھنٹے ویلنس سروس دی, 24 گھنٹے لانڈری سروس دی, 24 گھنٹے سیکورٹی سروس دی. بحریہ میں پہلی دفعہ روف ٹاپ گارڈن دیا. بحریہ میں پہلی دفعہ 16 بندوں کی لفٹس دیں. بحریہ میں پہلی دفعہ ایک ایسی بلڈنگ بنائی جس کے ہر اپارٹمنٹ کے اندر بیڈ روم میں الگ بالکنی ہوگی, لاؤنج میں الگ بالکنی ہوگی. بحریہ میں پہلی دفعہ ایک ایسی بلڈنگ بنی جس میں کمپلیٹ فائر فائٹنگ سسٹم ہے. بحریہ میں پہلی دفعہ ایک ایسی بلڈنگ بنی جس کے تمام تر اپارٹمنٹس کے فنگر پرنٹ ڈور لاکس ہیں. بحریہ کی پہلی دفعہ ایک ایسی بلڈنگ بنی جس میں 250-300 بندے کی جامعہ مسجد موجود ہے, 250-300 بندے کا عالیشان جم موجود ہے جس کی تمام تر مشینری USA کے برانڈ میٹرکس کی ہے, امپورٹ ہوئی ہوئی ہے. تو یہ ملٹیپل ہم لوگوں نے اس کے اندر فیچرز ڈالے اور ہم لوگوں نے کہا کہ یار کچھ یونیک کریں. اور میرا یہی درس ہے اپنے تمام تر پاکستانی بھائیوں کو, ہم وطنوں کو, کہ آپ یونیک چیزوں کے اوپر آئیں. پیپل آر ٹائرڈ. اگر لیٹ سپوز آپ ایک ہی چیز, ایک ہی قسم کی ایک پروڈکٹ دے رہے ہیں تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہ سیچوریٹ ہو جائے گی. جس وقت ہم نے پرل ون ٹاور لانچ کیا تھا اس وقت سیچوریٹ ہو گیا ہوا تھا مارکیٹ میں اپارٹمنٹس. لوگ تنگ آ گئے ہوئے تھے کہ یار ایک بلڈنگ میں ہم نے گھسنا ہے, اس میں 3 بندوں کی لفٹ ہے, اوپر ہمارا اپارٹمنٹ ہے, اس میں اب کون بندہ کیا جدت لا رہا ہے. ہم جدت لے کے آئے, مارکیٹ نے پک کیا. اب اس وقت بحریہ ٹاؤن کے اندر جتنے پروجیکٹس بن رہے ہیں ساروں نے ہم سے کوئی نہ کوئی فیچرز اٹھائے ہیں. اور اچھی بات ہے, دس از کالڈ ہیلتھی کمپٹیشن, کہ جی ہمیں کمپیٹ کرے, ہمیں پتا ہو ہم نے ان سے بہتر اب چیز دینی ہے. اسی طرح پرل ون ٹاور کے بعد ABS مال اینڈ ریزیڈنسی میں ہم گئے. اب یہاں پہ جدت میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یونیکنیس کیا ہوتی ہے. پرل ون ٹاور 2.5 کنال کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں 2 ایلیویٹرز ہیں. جی ABS مال بھی 2.5 کنال کا پروجیکٹ ہے لیکن اس میں 2 ایلیویٹرز نہیں, اس میں 7 ایلیویٹرز ہیں. تو اب یہ جدت ہو گئی. مجھے نیڈ محسوس ہوئی کہ 2.5 کنال کی بلڈنگ کے لیے 2 لفٹوں سے زیادہ ہونی چاہیے. میں نے اس میں 7 ایلیویٹرز دیے. پرل ون ٹاور ساری ریٹیل آؤٹ لیٹس تھیں. میں نے اس کے اندر 5 اسٹوری کا مال انٹروڈیوس کر دیا ABS مال کے اندر. ABS مال اور پورے بحریہ کے اندر اس وقت کہیں پہ سوئمنگ پول نہیں ہے کسی پروجیکٹ کے اندر. میں نے اس کے روف ٹاپ کے اوپر سوئمنگ پول بنا دیا. اچھا. میں نے الحمدللہ اس پروجیکٹ کے اندر اس کی جو لوکیشن چوز کی بحریہ ٹاؤن کے رنگ روڈ کے مین انٹرچینج کے بالکل اوپر ہے. مطلب ادھر کوئی ملٹی نیشنل برانڈز نہیں اپنے قدم رکھنے. تو یہ چیزیں ہم نے ایک پروجیکٹ سے دوسرے پروجیکٹ پہ سیم سائز میں شفٹ کرتے ہوئے یہ چیزیں ایڈ کر دی. اور وہ جو ہم سوئمنگ پول دے رہے ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کا نہیں, لاہور شہر کا سب سے پہلا انفینٹی پول ہوگا. انفینٹی پول وہ ہوتا ہے جو تصویروں میں لگتا ہے کہ یار یہ آسمان کے ساتھ ملا ہوا ہے, جو دبئی میں اکثر آپ دیکھتے ہیں. تو الحمدللہ یہ چیزیں اس میں ڈالی. اس کی فنیشنگ بحریہ کے اندر پہلا وہ ایسا پروجیکٹ بن رہا ہے جس کے جو آخری فلور کے پینٹ ہاؤسز ہیں ان کی 15 فٹ ہائٹ ہے. ورنہ بحریہ کے اندر میری بھی بلڈنگ میں پرل ون ٹاور میں جو پینٹ ہاؤسز ہیں ان کی اسٹینڈرڈ جو باقی اپارٹمنٹس ہیں ان جتنی ہائٹ ہے, بس وہ پینٹ ہاؤس کیوں ہے جی وہ آخری فلور پہ. تو ABS مال میں حقیقی طور پہ وہ پینٹ ہاؤسز بنیں گے بالکل روف ٹاپ کے اوپر. 7 سوئمنگ پول ہے, جمنیزیم ہے, نیچے 7 لفٹس ہیں, ڈیڈیکیٹڈ لفٹ ہے, کارگو لفٹ ہے. اس کمرے جتنی لفٹ ہے اس کے اندر کارگو لفٹ, کہ اگر آپ نے پورا بیڈ سیٹ ہی بنا ہوا لے کے جانا اوپر تو آپ لے جائیں. تو یہ آسائشیں ہیں. اگلے پروجیکٹ میں ہم پرل ون کورٹ یارڈ میں گئے, ہم نے مزید جدت لے کے آئے. ہم پاکستان میں پہلی دفعہ کورٹ یارڈ کا کانسیپٹ لے کے آئے. کورٹ یارڈ کانسیپٹ کیا ہے جی, آپ کی ایک بلڈنگ ہے جی 45 اسٹوری, اس کے پہلے 6-7 فلور مال ہے, اس کے بعد ایک فلور ہے جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہے تمام تر ریزیڈنٹس کے لیے. کوئی بندہ ادھر نان ریزیڈنٹ نہیں انٹر ہو سکتا. اس فلور کی ہائٹ 20 فٹ ہے. اس پہ جم, جکوزی, سونا, سوئمنگ پول, اسپا, فٹنس سینٹر, ڈے کیئر سینٹر, کڈس پلے ایریا, لائبریری, بیڈمنٹن کورٹ, ٹینس کورٹ, آپ کی کانفرنس ہالز, ایونٹ ہالز, ایگزیکٹو لاؤنجز, آپ نام لیں وہ فیچر دے دیا. مطلب کہ اگر ایک اتنی بڑی کمیونٹی میں رہنا ہے, 700-800 اپارٹمنٹ ہے اوپر, تو ان کو وہ امینٹیز بھی دو جو 700-800 بندوں کو چاہیے. اور لاہور میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا. الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس آیا اور الحمدللہ لوگوں نے اس کانسیپٹ کو بڑا آئیڈیلائز کیا. اچھا, کورٹ یارڈ کا کانسیپٹ ہم نے کیوں دیا کہ ایک بلڈنگ ہے, ہمارے پاس آپشن ہے جی 12 کنال کی بلڈنگ ہے, 12 کا 12 کنال کور کر کے اس کے اوپر اپارٹمنٹس بنا دو. دوسری آپشن یہ تھی کہ 12 کنال کی بلڈنگ ہے, اس میں 3-4 کنال ایریا ویسٹ کرو اور آپ کے جو بلڈنگ ہے اس کو یو شیپ میں بناؤ تاکہ سینٹر میں کورٹ یارڈ ہو اور سارے اپارٹمنٹس کو ہوا لگتی ہو, سن لائٹ ایکسیس ہو, ایئر ایکسیس ہو, وینٹیلیشن ہو. ہم لوگوں نے الحمدللہ کم سے کم آپ لگا لیں کہ 500-600 اپارٹمنٹس کی قربانی دے دی, کورٹ یارڈ ہٹا دیا. لوگوں نے اس قربانی کو اپریشیٹ کیا. لوگوں نے کہا یار ویری گڈ, اور ڈیولپر آفر ہی نہیں کرتا کہ یار وینٹیلیٹڈ ہو اپارٹمنٹس. الحمدللہ ہم نے کیا, لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا. روف ٹاپ کے اوپر ہم نے ہیلی پیڈ دے دیا, روف ٹاپ گارڈن دے دیا. اب ہیلی پیڈ کیا ہے, آپ کو مجھے ہر بندے کو اٹریکٹ کرتا ہے. ہیلی کاپٹر ایک ایسی چیز ہے
جو 70 سال کا بندہ ہو اس کے سامنے ہیلی کاپٹر دیکھے گا وہ تھوڑا امیز ہو کے دیکھے گا. یہ چیزیں جو ہمیں فیسینیٹ کرتی ہیں. ہم لوگوں نے ہیلی پیڈ ہمارے منہ سے کیونکہ نکل گیا کہ ہم نے ہیلی پیڈ دینا ہے, ہم نے الحمدللہ تینوں پروجیکٹس کی روف ٹاپ کے اوپر ہیلی پیڈ کا اسٹرکچر ڈیزائن کروا دیا اور یہ بنے گا انشاءاللہ. یہ 2 ڈھائی 3 سال کی بات ہے. آپ کو انشاءاللہ اس ہیلی پیڈ کے اوپر انشاءاللہ لے کے جائیں گے آپ کے ہیلی کاپٹر. ضرور سر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ امینٹیز ہیں جو ہمارے منہ سے نکل گئی. شاید وہ ہیلی کاپٹر یا ہیلی پیڈ اتنا زیادہ یوز نہ ہو, لیکن ہم نے امینٹی وہ دی, لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے. یہ چیز یونیک تھی. کسی بھی پروڈکٹ میں ایپل کیا کر رہا ہے, یونیک چیزیں دے رہا ہے. سیمسنگ کیا کر رہا ہے, یونیک چیزیں دے رہا ہے. آپ ٹویوٹا اٹھا لیں, مرسیڈیز اٹھا لیں, اور دنیا کے برانڈ اٹھا لیں, کیا کر رہے ہیں, صرف یونیکنیس پہ جا رہے ہیں. تو جو آپ یونیک چیز دیں گے, میں سٹی اسکیپ پہ گیا پچھلے سال اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنی ٹیم کے ساتھ. ادھر ہم نے دیکھے نقشے دنیا میں کیسے ٹاؤنز بن رہے ہیں. ہم لوگوں نے بہت بڑے بڑے نقشے, آپ سمجھ لیں کہ 10 مرلے کا ایک بہت بڑا نا نقشہ بنا ہوا ہے جس پورے ٹاؤن کا. ہمارے تو یہاں ماڈلز ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے اسٹیبل جتنا ہی, بہت ہیوج 10 مرلے سائز کا ایک پورے ٹاؤن کا ایک نقشہ جس کو آپ پورا آبزرو کریں. ایک جنرل پلاٹ نہیں ہے, 10,000 پلاٹس کی سوسائٹی تھی. کیوں نہیں ہے جنرل پلاٹ؟ کیونکہ اس وقت دنیا میں جنرل پلاٹ کی بائنگ ختم ہو گئی ہے. کوئی بھی بندہ یہ جا کے کوئی چیز پروڈکٹ خریدنے جاتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا یار کوئی بری پروڈکٹ دے دو, اسی ٹاؤن میں کوئی بری. ہر بندے کو اچھی چیز چاہیے. جو اس میں باؤنڈری کا بھی پلاٹ ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, باؤنڈری سے کافی پہلے مطلب 2-3 ایکڑ پہلے انہوں نے باؤنڈری ختم کر دی. وہ 2-3 ایکڑ انہوں نے باغ بنایا. جو پلاٹ ٹیکنیکلی پہلے باؤنڈری کا بکنا تھا, اب وہ بک رہا ہے فیسنگ پارک, وہ اب مہنگا بک رہا ہے. پیپل ڈونٹ وانٹ جنرل پلاٹ اینی مور, پیپل ڈونٹ وانٹ جنرل اپارٹمنٹ. لوگوں کو کچھ خاص چاہیے, تو خاص چیزوں پہ جائیں, یونیک پروڈکٹس کے اوپر جائیں. میرا یہ اس کے اوپر ہے. زبردست ہو گیا. میں ابھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا, جب آپ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یار پوری فل بدی ہے اور عبور حاصل ہے آپ کو اپنے بزنس پہ. لوگ کہتے ہیں خاموشی سے محنت کرو اور رزلٹس جو ہیں وہ بولتے ہیں. آپ تو سٹارٹنگ میں اتنا ہلہ مچا دیتے ہیں کہ وہ رزلٹس تک تو ماشاءاللہ آپ پہنچتے بھی ہیں اور لوگ بڑے متاثر بھی ہیں, آپ پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. یہ کیا پالیسی ہے آپ کی؟ خاموش نہیں رہ پاتے. دیکھیں جی, کمیونیکیشن اس کی, ہم جس دور میں رہتے ہیں یہاں پہ کمیونیکیٹ کر جانا, اپنی بات پہنچا دینا, یہ بہت بڑی ایک جیت ہے. اب ہم لوگ جس طرح کے بزنس کے اندر ہیں, اس کے اندر ہم خاموشی سے اپارٹمنٹس لوگوں کو نہیں دے سکتے. ہمیں ان کو کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے, ہمیں اپنا آئیڈیا پچ کرنا پڑتا ہے کہ جی کیا ہے. اور الحمدللہ ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم لوگوں نے 2 مہینے تقریریں کی ہیں, ہم نے لوگوں کو فضائل بیان کیے ہیں اپارٹمنٹس کے. ہم نے بتایا ہے بھائی جان کہ یہ چیز ہے آپ کے لیے اس وجہ سے بینیفیشیل ہے. ہمارے پاس جب کوئی ساتھی آتا ہے اس کو پورا حق ہے وہ ہم سے 101 کوسچنس پوچھے. اگر وہ کہیں پہ ہماری بات سے سیٹسفائی نہیں ہوتا وہ ہم سے چیز نہ لے, لیکن اگر سیٹسفائی ہوتا ہے تو ویلکم, پروسیڈ کرے. تو شور مچانے کا مقصد تو صرف یہی ہے کہ آپ کا پیغام پہنچے. اور دیکھیں یہی کی ہے پاکستان میں, ہم بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے اگر لوگوں تک اپنی آواز پہنچانی ہے تو جتنی زیادہ پہنچا دیں گے اتنا بہتر ہے, اتنا زیادہ آپ کو رسپانس آئے گا, اتنے زیادہ لوگ جو ہمارے اینڈ یوزرز ہیں ان تک ہمارا پیغام پہنچے گا. تو شور تو ہم نے مچایا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے دن اور رات ہم لوگ اس چیز کے ساتھ پرعزم ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے, اور خود اس سائٹ کے اوپر الحمدللہ اپنی ڈیوٹیز دینی ہے. بہت جلد انشاءاللہ آپ کو ادھر ہمارا آفس بھی زبردست. اور ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے ڈاکٹر صاحب کا بھی اور میرا بھی, کہ جناب پہلے تو نمبر پہ آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے, ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ چلنا ہے. اور فرینڈس جب آپ کو بتا دیں نا یار تمہارے اندر یہ بڑی خوبی ہے, تو اس پہ تھوڑا فوکس کرنا ہے, سیریس لینا ہے, اور اس کو پھر پالش کرنا ہے. اگر تھوڑا خوف زدہ ہیں آپ کے بھائی بزنس سٹارٹ کریں, تو خوف کے بت آپ توڑیں, آپ رسک لیں, کیونکہ ڈر کے آگے ہی جیت ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ سے ایک ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہیں ڈاکٹر حنبل اکرام, جنہوں نے بہت کم وقت کے اندر رسک بھی لیے, خوف سے آگے نکل کے کاروبار بھی کیا, ڈھیر سارے پیسے بھی کمائے, عزت بھی کمائی, نام بھی کمایا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اب بھی مارکیٹ میں موجود ہیں, اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور آپ بھی جو کہیں وہ کریں, کول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ یہ اپنے میزبان منان گیلانی اور آج کے مہمان ڈاکٹر حنبل اکرام صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.